پہلے آرمی چیف نے امریکہ کا دورہ کیا اور پھر اس کے بعد پاک فضائیہ کے چیف نے بھی وہاں پہ دورہ کیا امریکہ کا، اور کافی ان کی ملاقاتیں ہوئیں. ان دوروں سے پاکستان میں کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے؟ ان سب موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے خاص طور پہ ہم نے آج اس پروگرام میں دعوت دی ہے جناب میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب کو، جو کہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف کے بعد اب جو ایئر چیف ہیں انہوں نے بھی واشنگٹن کا دورہ کیا ہے، تو یہ جو پاکستانی فوجی عہدیداروں کی وہاں پہ ملاقاتیں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ عمران یعقوب صاحب مجھے اپنے پروگرام میں لینے کے لیے. جی السلام آپ کے لیے اور سب کے لیے. جی بالکل بہت ہی خوش آئند بات ہے، کیونکہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو انوائٹ کیا گیا اور ان کو بہت عزت دی گئی، بہت اچھی ڈسکشنز ہوئیں. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ان سے ڈسکشن کے بعد کوئی ایران کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی، اور بعد میں بھی ان کا اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور باقی لوگوں کا رول رہا کہ ایران میں بھی امن ہو. تو الحمدللہ چیف آف ایئر اسٹاف کا جانا وہاں پہ یہ بھی پاکستان کے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ انہیں مدعو کیا گیا. اور وہ پہلے بھی ہم بات کرتے رہے عمران صاحب کہ جی جب آپ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کی عزت ہوتی ہے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. تو ان کے جانے کا وہاں پہ ان کی پذیرائی کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ تو ظاہر ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ نسبتاً پہلے سے ہمارے تعلقات میں بہتری آئے گی. ہاں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کن کن ایریاز میں بہتری آ سکتی ہے. میرے خیال میں جو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس امریکن اکوپمنٹ ہے، جیسے F-16 ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، تو ان کے سپیئرز کا معاملہ اکثر رہتا ہے، خاص کر جب امریکن سینکشنز ہوتی ہیں تو ہمارے جو جہاز ہیں ان کو مسئلہ رہتا ہے. اگرچہ کہ پاکستان کے جو ایئر کمپلیکس ہے کامرا میں، وہ خود اس کا الٹرنیٹو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کی اپ گریڈیشن جو ہے ایک ٹرکی میں بھی ہوئی تھی، ظاہر ہے اس کے پیچھے امریکن اپروول ضرور ہوتی ہے. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے کہ امید ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی. اچھا جنرل صاحب، نمبر 2 بات یہ ہے جی کہ جو میوچل ایکسچینجز ہوتی ہیں، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، آنا جانا ہے، وہ بھی شاید بہتر ہو جائے. میوچل ٹریننگ ہوتی ہے. جنرل صاحب یہاں پہ یہ ضرور فرمائیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے F-16 پاکستان کو دینے سے انکار بھی کر دیا تھا، لیکن اب یہ خبریں ہیں کہ F-35 جو ہیں وہ دینے کی پیشکش کی جا رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی میں اس کو تھوڑا سا ہم میرے خیال تسلی سے ڈسکس کر لیتے ہیں. امین کے بہت ٹائم نہیں، لیکن F-35 کی جو آفر ہے ابھی تک میرا خیال ہے آفیشلی تو آئی نہیں پاکستان کو. نمبر 1. نمبر 2 کیا وہ واقعی دیں گے؟ اس کے لیے آپ کو نا امریکہ کو کانگریشنل اپروول چاہیے ہوتی ہے کہ کانگریس ان کی اپروو کرے گی کہ نہیں کرے گی. اس میں کچھ سینکشنز ہوں گی پاکستان پہ، جیسے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ بھی سینکشنز لگائی گئی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی، ان کا بھی کسی نہ کسی حد تک لنکیج ہوگا. لیکن اس سے زیادہ بڑی بات جو آپ نے کہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جی ابھی آپ F-35 ایک تو بہت ایکسپینسو اکوپمنٹ ہوگا، کیا اس کے لیے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ اتنا بڑا آئٹم خرید سکتے ہیں؟ لون انہوں نے شاید دینا ہے نہیں دینا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی. نمبر 2 بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹرسٹ وردینس ایک جو سپلائی لائن کی ہوتی ہے، سپلائی چین کی ہوتی ہے، ریپیئر فیسلٹیز بعد میں اسپیئرز کی، تو وہ جو ہمارا تجربہ F-16 میں رہا ہے کوئی اچھا نہیں رہا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے بند کر دیے تھے، ہم نے ان کو پیسے بھی دے دیے، انہوں نے کہہ دیا اچھا اس کے بدلے گندم خرید لیں. تو یہ اپ ڈاؤن بڑا ہوتا رہتا ہے. پاکستان کو نمبر 1 اگر آفر ہوتی ہے تو پاکستان کو بڑے غور سے اس کو سوچنا پڑے گا. نمبر 2 اس کی جو میکینکس ہیں کہ لانگ ٹرم اویلیبلٹی کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں. الٹرنیٹیولی آپ کے پاس جو ٹرسٹ وردی سورسز آف اکوپمنٹ ہیں وہ چائنا رہتا ہے، کہ چائنا کا جو پہلے آپ کے پاس F-17 ہے، پھر JC-10 آیا، پھر باقی ابھی آگے ہم سن رہے ہیں کہ شاید JC-35 بھی آئے گا، کچھ اور چیزیں بھی. تو وہ اگر ہوتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کوئی ٹیکنالوجی میں پرفارمنس میں کم بھی نہیں ہوگا، اور زیادہ جو ہے با اعتماد اور ٹرسٹ وردی لائن آف سپلائی ہوگی. لیکن سر ایک کچھ جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امریکہ اس بات سے کافی پریشان ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات جس حد تک بڑھ چکے ہیں، اور جس طرح سے پھر چین نے
پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران ہمارا ساتھ دیا ہے، تو امریکہ کو یہ خدشہ بھی ہے کہ وہ اس خطے سے آؤٹ نہ ہو جائے۔ اور اس بنا پہ یہ جو ملاقاتیں ہیں، آرمی چیف کی ملاقات اور ایئر چیف کی ملاقات، اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ اس نیج پہ بھی سوچ رہا ہے کہ چین کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی اپنی ٹیکنالوجی پاکستان کے ساتھ شیئر کرے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ان کا جو فکر ہے کہ امریکہ خطے سے آؤٹ نہ ہو جائے، اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو بہت بڑا ملک ہے خطے کا، انڈیا، وہ ان کا اتحادی ہے، تو خطے سے آؤٹ ہونا میرا خیال ہے اس لحاظ سے پاسبل یا ممکن نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ آپ کے ساتھ جہاں پہ انٹرٹوائن کرتا ہے وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور افغانستان۔ جو مرضی ہے وہ کہہ لیں، افغانستان کو چھوڑ کے چلے گئے ایز یوزول دوسری تیسری دفعہ، لیکن یہ ہے کہ وہ چھوڑ نہیں سکیں گے اور اس میں پاکستان امپورٹنٹ رہے گا۔ چائنا ان کا کنسرن ضرور رہے گا، جیسے آپ فرما رہے تھے، بہت بڑا کنسرن رہے گا، کیونکہ چائنا اور رشیا اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں اس خطے میں تو بہت سٹرونگ ایلائز ہیں، اور رشین انفلوئنس بہت زیادہ ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس پہ۔ لیکن اگین میں وہی بات کروں گا، سب سے بڑی بات ہے کہ اعتماد کی بات، کہ کیا انڈیا جو ہے ان کا تو تعلق جو ان کے ساتھ ہے وہ ہے ہی ہے، تو کیا پاکستان ان پہ اعتماد کر سکتا ہے؟ انڈیا ہمیشہ نمبر 1 رہے گا۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کیا ان پہ اعتماد پکا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بڑا سوچنا پڑے گا پاکستان کو۔ جہاں تک چائنا کا کلوز ہونے کا تعلق ہے، میں عمران صاحب یہ کہوں گا جی کہ پاکستان کے پاس پچھلی بہت ساری دہائیوں سے کوئی اور بہتر الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ شروع میں پاکستان بہت زیادہ ویسٹ کے ساتھ رہا، شروع کے جو ہمارے سال تھے 20-25 سال، لیکن بعد میں ڈس اپوائنٹمنٹس بہت زیادہ ہوئیں کہ ہر دفعہ یہ سینکشنز لگ جاتی تھی ہم پہ۔ تو چائنا صرف واحد ملک ہے جو آپ کو اکنامیکلی بھی سپورٹ کر رہا ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی سپورٹ کر رہا ہے، ملیٹریلی بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ کو سول فیلڈز میں بھی اور ملٹری فیلڈز میں بھی دے رہا ہے۔ اب تو جنرل صاحب چائنا نے بلیک اینڈ بم بھی جو ہے وہ بھی کامیابی سے تیار کر لیا ہے، تو اب تو چائنا جو ہے وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں وہ بہت سارے ملکوں کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی جو پاکستان انڈیا کے وار کی آپ مثال دے رہے تھے، پاکستان کو چائنا نے سپورٹ کیا، اس میں یہ تھا کہ پاکستان کی اپنی بھی ماشاءاللہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس تھیں، ان کی بھی ہمارے ساتھ تھیں، ہمارا کولیبوریشن ہوتا ہے۔ ہم لوگ ظاہر ہے یہ ملٹری کے سسٹمز جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ چھپے رہتی ہیں چیزیں، تو ابھی آئندہ کے لیے بھی یہی سوچتے ہیں لوگ کہ جی وہ پاکستان کو کولیبریشن جو ہے پاکستان کے ساتھ رہے گی۔ لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی، بامز یا جو بھی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، اس میں بھی پاکستان کی ہوپ رہے گی۔ ریزن یہ ہے، دو ہی چیزیں، چائنا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ایلائی ہے، اور چائنا ان کے لیے دنیا کے لیے ایک بہت بڑی اوپننگ ہے کہ اگر ان کے اوپر یہ جو اسٹریٹجک سرکولیشن ہو جاتی ہے، ان کی کنٹینمنٹ ہو جاتی ہے ساؤتھ چائنا سی سے باقی جگہوں سے، تو اونلی اوپننگ دے ہیو ود دا ورلڈ از پاکستان اور گوادر اور سی پیک ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے، دوسرا پاکستان نے بھی چائنا کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کبھی بھی اپنے انٹرسٹ کو اس طرح داؤ پہ نہیں لگائے گا کہ ایک طرف ایک بہت با اعتماد 70-75 سالوں سے ٹیسٹ کیا ہوا، آزمایا ہوا دوست اور سپورٹر ہے، اور دوسری طرف ایک وہ ملک ہے جو بہت اچھا ہے، ٹیکنالوجی میں آ گیا ہے، دنیا کی سپر پاور ہے ابھی تک، اور وہ کوزی اپ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، کہ وہ ایک الٹرنیٹیو جب تک سٹرونگ نہیں بنتا تو میرے خیال پاکستان جو ہے وہ چائنا کو نہیں چھوڑے گا۔ لاسٹ پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے